اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایسا قدم اٹھا رہی ہے، اس نے ایسا فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا۔ یقیناً یہ معاشرے کی بہتر تشکیل کے لیے معاون ثابت ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے اسلامی نظریاتی کونسل چاہتی ہے کہ مساجد میں خطبات کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جمعے کے نماز کی خطبات کے لیے صدر مملکت عارف علوی کی ہدایت پر 100 موضوعات کا انتخاب کر کے ان موضوعات سے متعلق ابتدائی مسودہ بھی تیار کیا گیا ہے۔ یعنی بظاہر لگتا ہے کہ حکومت مساجد میں خطبات کو مانیٹر کرنا چاہتی ہے، مساجد میں جمعے کی خطبات کو مخصوص موضوعات تک محدود رکھنا چاہتی ہے، جس کا مقصد فرقہ واریت یا انتہا پسندی کو روکنا ہے، جو کسی خطیب یا مساجد سے شعلہ بیانی کی صورت میں پیدا ہوتی ہے اور آئے دن اس حوالے سے پیچیدہ کیفیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ بظاہر حکومت کی جانب سے یہ ایک بولڈ قدم ہے، مگر اس نازک اور حساس معاملے پر عمل درآمد کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ پاکستان کے موجودہ صورتحال میں خطیبوں کو اس پہ پابند کرنا یقیناً ایک مشکل معاملہ ہوگا۔ اسی لیے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے انتہائی ڈیپ مشاورت اس کے لیے لازم ہے، ساتھ ہی موضوعات اور مسائل کا احاطہ درکار ہے۔ ناقدین جن کو حکومت کے اس عمل پر تحفظات ہے، انہیں کیسے یقین دلایا جائے گا کہ حکومت اپنی مرضی، اپنی رائے اور اپنا نظریہ عوام پہ نہیں تھوپ رہی؟ مساجد میں خطبوں کو ریگولیٹ کرنے کے پیچھے آزادی اظہار کو قربان نہیں کیا جا رہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس کے بعد کونسل نے اپنی مختلف سفارشات وزیر اعظم عمران خان کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کونسل کی سفارشات پر وزیر اعظم نے مرحلہ وار عمل درآمد کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تجویزات بھی دی ہیں۔ 2018 میں نون لیگ کی حکومت نے بھی ایک ایسی ہی کوشش کی تھی اور پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ 44 موضوعات شارٹ لسٹ کیے تھے، جنہیں اسلام آباد کی 1000 کے قریب مساجد میں متعارف کرایا جانا تھا۔ گویا کہ یہ ایفرٹ پہلی بار نہیں ہو رہی۔ اس موضوع کی مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کریں محترم قبلہ ایاز، چیئرمین اسلامک نظریاتی کونسل۔ بہت بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب۔ بڑا حساس موضوع ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد بڑا مشکل ہوگا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس کاوش کے پیچھے کیا نظریہ پوشیدہ ہے، کیوں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی محترم کامران صاحب، آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے دعوت دی۔ اس کی تھوڑی سی ایک تاریخ یا پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں کہ بہت لوگوں کی یہ خواہش تھی اور ہمارے ساتھ رابطہ رہا تھا کہ کچھ ایسے موضوعات کی تشکیل کی جائے کہ جو معاشرتی مسائل سے متعلق ہوں، اور ممبر و محراب کا جو کردار ہے اور جو اثر و رسوخ ہے، اس اثر و رسوخ کو استعمال کر کے اور اس سے استفادہ کر کے عوام تک اس قسم کی باتیں پہنچائی جائیں کہ جو معاشرتی تعامل کو بہتر بنانے کا سبب بنے۔ تو اس دوران جب نئے ممبران کی تعیناتی ہوئی تو صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارا جو آئلی نظام ہے اور ہمارا جو معاشرتی نظام ہے وہ رو بزوال ہے، اور علماء کرام کا، مساجد، ممبر و محراب کا، خطیبوں کا معاشرے کے اوپر بہت مضبوط اثر ہے۔ تو اگر اسلامی نظریاتی کونسل 70 سے لے کر 100 تک ایسے موضوعات تشکیل دے کہ جو معاشرتی مسائل کے ساتھ متعلق ہوں، آئلی نظام کے ساتھ متعلق ہوں، خاندانی نظام کے ساتھ، محلے کے اندر لوگ کس طرح رہیں، ایک دوسرے کا احترام کیسے کریں، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے درمیان تعاون اور رواداری کے جذبات کو فروغ ہو، کسب حلال کی ترغیب ہو، ملاوٹ سے، 2 نمبری سے، اس سے اجتناب ہو، طالب علم کس طرح اپنے استاد کی عزت، اپنے استاد کا احترام کریں، تعلیمی اداروں میں کس قسم کا ماحول ہونا چاہیے۔ بہترین موضوعات ہیں، بہترین یہ خواہش ہے، بہترین یہ ایک کاوش ہے، مگر قبلہ ایاز صاحب، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہی موضوعات ہونے چاہیے، یقیناً ایسا ہونا چاہیے، لیکن کیسے حکومت جو ہے یا اسلامی نظریاتی کونسل تمام مکاتب فکر کے جو خطیب ہیں ان کو اس بات پہ راضی پابند کرے گی؟ مجھے معلوم ہے کہ بہت اچھی کاوش ہے، بہت اس پہ کوئی بظاہر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جب آپ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے آئے گا
تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی شدید مزاحمت نہیں ہوگی۔ بالکل کامران صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کہی۔ صدر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی کہ یہ ترتیب اس کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ جبراً تو حکومت نافذ نہیں کر سکتی، اور پاکستان کی جو معاشرتی صورتحال ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے، ہم ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، تو یقیناً اظہار رائے پہ پابندی لگانا تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں، یعنی کل بھی جو اجلاس ہوا، اس سے پہلے بھی جب ہم اس موضوع پہ گفتگو کر رہے تھے، تو ہمارا اتفاق تھا کہ یہ موضوعات جو ہیں ان کی حیثیت اختیاری ہوگی، یہ جبری طور پہ سفارش نہیں کی جائے گی کہ انہی کو لازمی قرار دیا جائے۔